جب ماہ مبارک کا آغاز ہوتا تھا تو ائمہ کی روش کیا ہوتی تھی، اہل بیت کی روش کیا ہوتی تھی، کیسے گزارتے تھے یہ مہینہ؟ ماہ مبارک رمضان کی شروعات جس طرح ہم جانتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء اولیاء الہی کے انداز بدل جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ جب داخل ہوتا تھا اللہ کے رسول کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی، یعنی کہ مہینے کی عظمت اتنی زیادہ بھاری ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کی تمام تر توجہ جو ہے وہ عبادت کی طرف ہو جایا کرتی تھی، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنی نمازوں میں کثرت سے ذکر الہی کو انجام دیا کرتے تھے، اور ان کی راتیں جو ہیں وہ شبیداری کی حالت میں گزرا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح ہم اس ماہ مبارک کے متعلق جو دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں ان سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی اپنی حیات، اپنی زندگی کو زیادہ تر وقف کر دیا کرتے تھے عبادتوں کے لیے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے متعلق جو رمضان میں ملتا ہے کہ کان علیہ السلام اذا دخل شہر رمضان اعتق کل اسیر و اعتق کل سائل۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی شروعات ہوا کرتی تھی وہ اسیروں کو رہا کر دیا کرتے تھے اور ہر سائل کو عطا کیا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا۔ اور استقبال ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا نمبر جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے 44 اور 45 نمبر کی دعائیں، ان کی جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جیسے ہی رمضان المبارک کے چاند جب نظر آیا کرتا تھا تو ایک دعا انہوں نے جو ہے تعلیم کی کہ اللہم انہ قد دخل شہر رمضان، یعنی کہ بار الہ معبود کے یقیناً ماہ رمضان داخل ہو گیا۔ یعنی سبحان اللہ کہ کس طرح اللہ کے رسول ہمیں آپ سب کو یہ یقین دلا رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ بتحقیق تم لوگ جان جاؤ کہ رمضان کے مہینے میں اب تم لوگ داخل ہو چکے ہو۔ معبود اس ماہ رمضان میں پروردگار عالم کہ جس میں تو نے یہ قرآن المجید نازل فرمائی ہے اور اس میں ہدایات کی نشانیوں کو تو نے قرار دیا ہے، یعنی کہ ایسی ایسی ہدایتیں اس قرآن میں موجود ہیں کہ اگر تمام کے تمام ہدایت حاصل کرنے کی جو جستجو جو رکھتے ہیں اگر وہ قرآن کی طرف توجہ دیں تو وہ ان تمام علامتوں کے ذریعے اپنے رب کو پا سکتے ہیں۔ اور حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور پس ماہ رمضان میں تو ہم پر برکتوں کو نازل فرما اور روزوں اور نمازوں کے ذریعے سے تو ہماری مدد فرما۔ اور اسی طرح اگر ہم روایات کو اگر اٹھا کر دیکھیں اور جس طرح ہمیں ذکر ملتا ہے کہ روزے کی اتنی اہمیت ائمہ اطہار کیوں دیتے ہیں، جس طرح ایک امانت ہے آپ کے ہاتھوں میں تھما دی جائے تو امانتوں کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ اس میں خیانت نہیں کرنا، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں لوگوں کو تاکید کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ امانت الہی ہے کہ جو ہم نے تمہارے سپرد کیا ہے، انبیاء الہی کو دی گئی نعمت، اور یہ عبادت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ خود اللہ کے رسول جو ہیں بطور امانت روزوں کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں، اور امانتوں میں خیانت کی اجازت ہرگز نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے سورہ النساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اب جب امانات لی جائے گی تو کس کو لوٹائی جائے گی؟ اس کے اہل کی جانب، اور اہل کون ہے؟ وہ پروردگار عالم، یعنی کہ ہماری تمام تر توجہ اور ہماری تمام تر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری روح کے ساتھ اگر ہم روزوں کے معاملے میں رمضان مبارک کے حق کے معاملے میں ذرا سی بھی اگر کوتاہی کریں تو سوچیں کہ اپنے پروردگار عالم کے آگے ہم جواب دہ ہیں۔ تو اسی لیے اس ماہ مبارک کو خدا نے اور مزید باعظمت بنانے کے لیے ائمہ اطہار ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کسی کو بھی قرار نہیں دیا کہ کوئی آئے تمہیں بہکائے بھی، اور شیطان کو بھی زنجیروں میں قید کر دیا، یعنی کہ جس طرح خداوند متعال ایک جانب شیطان کو قید کرنے کے بعد ملائکہ مقربین کا نزول فرما رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ تمام کا تمام جہاں ملائکہ سے پر ہو چکا ہے اور رحمتوں کے دروازے پروردگار عالم کھول رہا ہے، اور اس قدر پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ کون ہے تم میں سے کہ جو اس ضیافت الہی میں آ کر شامل ہونا چاہتا ہے، کون ہے کہ جو اس سفرہ الہی سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔